दोस्तों मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 16 अप्रैल 2025। आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट मॉर्निंग न्यूज़। इस शो में आज आपको दिखाएंगे गजा में फायर बॉम्ब का शॉवर, 23 शहीद, जुल्म की पावर। सीज फायर की बात फिर हुई नाकाम, गजा के लोगों का मुकद्दर बना मौत या जिंदान। सीज फायर नाम का ड्रामा है। लेबनान में कत्ल का सिलसिला पुराना है। यमन के पास जहाज पे वार, समंदर भी अब हो रहा बेकरार। मालदीव ने कहा नो एंट्री, इजरायलीज हुए बैन फ्रॉम बीच टू जेंट्री। जॉर्डन में धमाके का प्लान फेल, 16 लोग भेजे गए जेल। खामनेई खुश हैं लेकिन भरोसा नहीं, सुप्रीम लीडर को खदशा, यूएस से बातचीत का निकलेगा नतीजा नहीं। और सीरिया से फौज वापस ले जाएगा अमेरिका, क्या मिशन हो गया पूरा? सवाल खैर, सबसे पहले गजा का हाल, गजा की अपडेट्स जान लेते हैं, जहां हर खबर एक नए जुल्म की दास्तान है और इसके अलावा कुछ और बिग अपडेट्स शॉर्ट में होंगी, फिर कुछ और अहम खबरें होंगी। खबरों का पूरा सिलसिला जारी रहेगा, कंटिन्यू। सबसे पहले तो आपको बता दें कि इजरायली हवाई हमलों ने मंगल की सुबह से अब तक 23 लोग, या जब तक आप ये देख रहे होंगे वीडियो तब तक इससे ज़्यादा लोगों की जान ले ली है, कत्ल कर दिया फ़लस्तीनियों का। गजा में 7 हफ्तों से पूरी पाबंदी है, न खाना है, न दवाई है और ना ही रहम है। इस्राएली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू अपने फौज के अफसरों, अपने डिफेंस मिनिस्टर के साथ शुमाली गजा पहुंचा, नॉर्थ गजा, और वहां जाकर खड़े होकर ज़मीन पर कहा कि हमास को बार बार चोट देंगे, जख्म देंगे। हमास ने फिर कहा है कि इस्राएली हमले के बाद उस टीम से राब्ता टूट गया है जो गिरफ्तार इस्राएली अमेरिकी होस्टेज के साथ थी। ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक झटका है। लेबनान की एक छोटी सी अपडेट जान लीजिए। लेबनान में सीज फायर के बावजूद किलिंग्स जारी हैं, कत्ल जारी हैं। यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक सीज फायर लागू होने के बाद से अब तक 71 लेबनीज सिविलियंस को इजरायली फोर्सेस ने मार डाला अपने हमलों में। इन 71 में 14 औरतें और 9 बच्चे भी शामिल हैं। बात यमन और उसके आसपास के इलाकों की, तो यमन के करीब एक शिप पर, एक जहाज पर हमला हुआ है। यूके मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस के मुताबिक कुछ हथियारबंद लोग तेज चलने वाली नाव या स्पीड बोट्स में आए और अदन के पास, अदन की जो खाड़ी है उसके पास समंदर में एक जहाज पर फायरिंग की। हालांकि खबर के मुताबिक इस इंसिडेंट में किसी को कोई चोट नहीं लगी, लेकिन सिक्योरिटी कंसर्न जरूर बढ़ गया है। मालदीव्स ने एक बोल्ड स्टेप लिया है। ये अपडेट्स हैं, मिक्सअप होंगी, कभी इधर कभी उधर। एक बोल्ड स्टेप लिया है मालदीव्स ने, इसराइलियों को बैन कर दिया है। मालदीव ने इजराइल नेशनल्स पर, इजरायली सिविलियंस पर बैन लगा दिया है। अब वो लग्जरी आइलैंड वाले इस मुल्क में नहीं जा सकते। हमास ने इस फैसले का खुशी से खैर मकदम किया है और इसे एक ब्रेव, इसे बहादुर कदम बताया है। मालदीव की हुकूमत के बयान में ये कहा गया कि यह फैसला इस्राएली जुल्म और फ़लस्तीनी आवाम के खिलाफ चल रहे जेनोसाइड के जवाब में लिया गया है। मालदीव ने कहा है कि यह बैन इसराइल के जुल्म के खिलाफ है। उनका एक स्ट्रॉन्ग और क्लियर स्टांस है ये। दोस्तों, इससे 2 दिन पहले हमने आपको बताया था कि बांग्लादेश ने भी इसराइलियों पर बैन लगा दिया था, या अपने पासपोर्ट पर लिख दिया था एक्सेप्ट इजराइल, मतलब कोई भी कहीं भी जा सकते हैं। तो ये कुछ मुल्क हैं जो पैसे में उतने ताकतवर ना हों, जो रकबे में उतने बड़े ना हों, लेकिन ये कुछ बोल्ड स्टैंस ज़रूर ले रहे हैं। भारत के अखबारों में खबरें छप रही हैं, बांग्लादेश के बाद एक और पिद्दी इस्लामिक देश ने इसराइल पर बैन लगाया। बताइए। चलिए अब कुछ और खबरों का रुख करते हैं। गजा में सीज फायर की कोशिश फिर फंस गई है। इसराइल ने एक टेम्पररी सीज फायर का ऑफर दिया है और बदले में गजा के लोगों के लिए ज़रूरी मदद वापस भेजने की बात कही है, मगर इसके लिए कई शर्तें लगा दी गई हैं। इस वक्त गजा के लोग भूख, बीमारी और हर तरफ तबाही से सामना कर रहे हैं, तबाही का सामना कर रहे हैं। उनको ज़िंदा रहने के लिए सीज फायर चाहिए। इसराइल कह रहा है कि वो सिर्फ तब अपनी जंग रोकने पर बात करेगा अगर हमास अपने फाइटर्स को डिसआर्म कर दे, यानी सरेंडर कर दे, हथियार डाल दे और गजा से चला जाए। हमास अपने अल कस्साम ब्रिगेड को, अपने फाइटर्स को, अपने जंगजुओं को हथियार डालकर गजा से निकाल दे तो इसराइल कह रहा हम राजी होंगे। हमास कुछ नुक्तों पर, कुछ पॉइंट्स पर फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन दिखा चुका है, लेकिन वो कह रहा है कि बिना इसराइली कब्जा ख़त्म किए हथियार डालना नामुमकिन है।
حماس کے پاس آپشنز کم ہوتے جا رہے ہیں، غزہ تباہ ہو چکا ہے، لوگوں کے پاس نا امید رہ گئی ہے، نہ صبر بچا ہے، اور اگر حماس سرنڈر کر بھی دے تو بھی فلسطینیوں کو یقین نہیں ہے کہ اسرائیل اپنا جینوسائیڈ، اپنی جنگ روک دے گا۔ یہ ایک کڑوا سچ ہے دوستو، اور آپ کی رائے مجھ سے مختلف بھی ہو سکتی ہے۔ جیسے جیسے آفر اور کاؤنٹر آفر چل رہے ہیں اور معاملہ لٹکتا جا رہا ہے، ایسے حالات میں یونائٹڈ نیشنز کہہ رہا ہے کہ غزہ میں زندگی کا وجود ختم ہوتا جا رہا ہے۔ حماس سے کہا جا رہا ہے کہ خود کو ختم کر دو، لیکن کوئی پولیٹیکل سولوشن یا گارنٹی نہیں دی جا رہی۔ اسرائیل کو امریکہ کا فل سپورٹ حاصل ہے، ملٹری کا بھی اور حکومت کا بھی، اور دوسری طرف فلسطینیوں کو صرف دو راستے دکھ رہے ہیں، یا تو موت اور بھوک یا ایتھنک کلینزنگ۔ انہیں نہیں پتا انہیں کس طرف جانا ہے، بس ان کی زبان پر وہی لفظ ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ جارڈن میں ایک بڑی سازش ناکام ہوئی ہے، 16 لوگ گرفتار ہوئے ہیں۔ جارڈن کی حکومت نے کہا ہے کہ اس نے 16 افراد کو گرفتار کیا ہے جو ملک کے اندر سیکیورٹی کو تباہ کرنے کی پلاننگ کر رہے تھے۔ ان لوگوں پر اللیگل طور پر راکٹس، ایکسپلوزیوز اور ڈرونز بنانے اور امپورٹ کرنے کا الزام ہے۔ یہ کس کے خلاف حملہ کرنے والے تھے؟ راکٹ، بارود، ڈرون، پتہ نہیں۔ جارڈن کی گورنمنٹ کے مطابق راکٹ ایک چھپی ہوئی جگہ سے برآمد ہوئے جو عمان، جو کہ دارالحکومت ہے جارڈن کی، عمان کے آؤٹسکرٹس میں تھی۔ یہ ایک فیسلٹی جہاں پر یہ سب چھپا ہوا تھا مال۔ یہ راکٹ 3 سے 5 کلومیٹر تک کا فاصلہ کور کر سکتے ہیں بس، اور ملک کے اندر جلد ہی کچھ ٹارگٹس پر استعمال ہونے والے تھے۔ یہ اطلاع گورنمنٹ کی طرف سے دی گئی۔ اب بات ایران کی۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی نے کل خطاب کیا اپنے بڑے افسران کے ساتھ۔ کچھ خبر ہم نے کل دکھائی تھی، کچھ اب چھپ رہی ہیں۔ خامنئی صاحب نے اس دوران کہا کہ امریکہ کے ساتھ ہوئی گفتگو سے وہ مطمئن ہے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی وارننگ دی کہ یہ باتیں آخر میں بیکار بھی ہو سکتی ہیں، مطلب کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ایران اور امریکہ کے درمیان اگلی ملاقات اس سنیچر کو مسقط میں، عمان میں ہونے والی ہے، جبکہ پچھلے ہفتے دونوں طرف کے ٹاپ آفیشلز نے سال 2015 نیوکلیئر ڈیل کے کولیپس کے بعد سب سے ہائی لیول بات چیت کی تھی۔ باتیں ہو رہی ہیں، لیکن حاصل کیا ہوگا؟ خامنئی کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے، لیکن آنکھوں میں شک بھی چھپا ہے، اور اس شک کے پیچھے ہو سکتا ہے کہ کوئی خدشہ بھی ہو۔ انہیں لگتا ہے کہ سب کچھ دکھانے کے لیے ہو رہا ہے کہ ہم نے تو دیکھو بہت چاہا ایران پٹری پر آ جائے، بات چیت کر لے، نہیں مانا، تاکہ دنیا میں پھر کہنے کو تو کچھ ہو سکتا ہے وہ کچھ ایسا سوچ رہا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ امریکہ سیریا سے اپنے فوج کم کرنے کے بارے میں سوچ رہا ہے، یہ خبر آئی ہے، اور وہ اپنی فوج کو اور کم کر کے واپس امریکہ لے جائے گا۔ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے سیریا میں موجود امریکن فوجیوں کی تعداد کم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ یہ بات منگل کو کچھ آفیشلز اور پلاننگ سے واقف ایک سورس نے کنفرم کی۔ سورس نے دسمبر میں پینٹاگن نے بتایا تھا کہ سیریا میں تقریباً 2000 امریکن فوجی موجود ہیں، جو کہ پہلے بتائے گئے نمبر سے 1100 زیادہ تھے، یعنی پہلے 900 ہی بتائے گئے تھے، بعد میں نکلے 2000۔ سیریا کے علاوہ بھی یہ سب لوگ، اب ان میں سے کچھ لے جائے جائیں گے، کتنے لے جائے جائیں گے آئی ڈونٹ نو، ابھی سورس کے حوالے سے خبر ہے، آفیشیل بیان نہیں ہے، دعوے کیے جا رہے ہیں۔ سیریا کے علاوہ میں آپ کو کچھ بتا دوں کہ امریکہ کی ملٹری جگہ جگہ پھیلی ہوئی مڈل ایسٹ اور باقی قریب کے ریجن میں۔ عراق میں تقریباً 2500 امریکن فوجی ہیں۔ فوجیوں کی گنتی مت کریے، ان کے پاس ساز و سامان سوچیے پھر اسی حساب سے۔ جارڈن میں 3500 سے زیادہ امریکن فوجی ہیں، اور ترکی میں بھی لگ بھگ 2000 امریکن فوجیوں کا بیس بنا ہوا ہے، یہاں اس وجہ سے کیونکہ ترکی ناٹو کا ممبر ہے۔ مطلب مڈل ایسٹ ایک امریکن فوجگاہ بن چکا ہے، اور پھر بھی وہ پیس کی بات کرتے ہیں، امن کی۔ فوج کے دم پر پیس، بندوق کے دم پر ڈیموکریسی، مجھے ہنسی آتی ہے۔ ایک دو لیٹسٹ اپڈیٹ یہ ہیں کہ آئی ڈی ایف نے حزب اللہ کے انفراسٹرکچر پر پھر سے اسٹرائک کی ہے ساؤتھ لیبنان میں۔ یہ دعویٰ ہے اسرائیل کا، اور یہ اسرائیلی اخبار کی خبر ہے، دا جیروسلم پوسٹ کی۔ اپنے حملوں کی خبر وہ سب سے پہلے دیتے ہیں۔ انہوں نے ہی سب سے پہلے کہا تھا کہ حسن نصر اللہ کو ہم نے مار دیا ہے، اس کے 1.5 دن بعد جا کر کنفرم ہوا تھا۔ لوگ بولے تھے کیا واہیات باتیں ہیں۔
خیر میں آپ کو بتا رہا ہوں، پڑھا کریے. یہ کہا گیا ہے کہ حزب اللہ جو ہے لگاتار اپنی ایکٹیویٹیز کو انجام دے رہا تھا اور سویلینز کو شیلڈ بنا کر، یعنی عام لوگوں کو، عام سویلینز کو ڈھال بنا کر بڑے حملے کرنے کی فراغ میں تھا. اس لیے ہم نے ان انفراسٹرکچر پر حملے کیے ہیں تاکہ حزب اللہ کو اور زیادہ کمزور کیا جا سکے. IDF کا بیان ہے. دوسری خبر لیبنان سے ایک اور یہ ہے کہ لیبنان کے پریزیڈنٹ قطر پہنچے ہیں اپنی آفیشیل وزٹ پر، اپنی سرکاری وزٹ پر، اور یہ وہاں پر قطر اور لیبنان کے جو بائیلیٹرل ریلیشنز ہیں، دوئی پکشی تعلقات جو ہوتے ہیں، ہندی میں کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، تعلقات کی جگہ، خیر وہ جو ہے اس کے لیے یہ پہنچے ہیں. اور کیا ہم لے سکتے ہیں، کیا آپ کو دے سکتے ہیں، باقی جو ریجن میں اور خاص طور سے ان کے ملک میں جو سیکیورٹی ایشوز ہیں اور چیزیں ہیں، اٹھا پٹھک ہے. حزب اللہ کے کمزور ہونے کے بعد کیا نئے طریقے کی جو چیزیں بن رہی ہیں، خاص طور سے ساؤتھ لیبنان میں اسرائیل کا لگاتار لیبنان کی زمین پر گھسے رہنا، کئی چیزیں ڈسکس وہاں پر ہو سکتی ہیں. یہ ہم ایز اے جرنلسٹ بس اندازے لگا سکتے ہیں، اور بہت ہی ذہین ویورز کے طور پر آپ لوگ اس پر جو ہے وہ اپنے سوچ سکتے ہیں، اپنی رائے بھی بنا سکتے ہیں، ہمیں بتا بھی سکتے ہیں. عرب نیوز جو ہے اس نے بتایا اسرائیلی اتھارٹیز جو ہیں انہوں نے ہیبرون میں ابراہیمی مسجد کو بند کر دیا ہے، کیونکہ پاس اوور کی چھٹیاں چل رہی ہیں. یہودی تہوار پاس اوور 7-8 دن آئی تھنک چلتا ہے، کچھ زیادہ بھی. تو وہاں جو ہے ابراہیمی مسجد کو ہی انہوں نے بند کر دیا. صرف مسجد الاقصی پر ان کا دعویٰ نہیں ہے، ابراہیمی مسجد کے علاوہ بھی اور جگہ دعویٰ ہے. تو یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں، اور یہ دنیا میں کئی جگہ چل رہی ہیں. بہت سے لوگ مجھ سے کہتے ہیں آپ ہندی نیوز نہیں لاتے، آپ ہی بتاؤں لے آؤں کیا انڈیا کی نیوز. دوسرا یہ ہمارا فیس بک پیج ہے اصلی والا، جس پر ابھی 1000 شاید فالوورز ہوں گے. میں آپ کو کھلا بتا دے رہا ہوں، میں فیس بک پہ ایکٹیو نہیں رہا، کبھی صرف فیس بک پہ تھا. یہ پیج ہے چینل کا، آزاد بول انڈیا کا. دوسرا ایک چور کا پیج ہے، وہ چور نے بنایا ہوا ہے، 20-21 ہزار فالوور کر رکھے ہیں. تو اسے سبسکرائب مت کریے، کیا ہو تو انسبسکرائب کریے، اس کی شکایت کیجیے کہ چوری کا کنٹینٹ کر رہا ہے. ہم بھی اس کے لیے لیگل کچھ قدم اٹھا رہے ہیں، اور جلدی فرصت پاتے ہی اس پر تگڑا ایکشن ہوگا، ہر چور پر ہوگا. یہ آپ لوگوں کی بدولت ہے کہ آپ کا چینل اتنا چلتا ہے کہ لوگ اس کے جوتے میں پاؤں رکھنے کی جگہ جوتا ہی چرانے کی سوچ رہے ہیں. بہت بہت شکریہ. سلامت رہیے، خوش رہیے.